وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد برق يخطف أبصارهم كلما ضاء لهم مشوا فيه يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد
یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ 17 محرم کو 9:30 بجے شب میں ٹاپے والی گلی جناب شمشاد صاحب کے مکان پر قاسم جنرل اسٹور کے پاس مجلس منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو جناب مولانا تنویر صاحب قبلہ مجتہد خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کثیر تعداد میں اس میں شرکت فرمائیے گا۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب حسنین جاوید صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں، سبحانی فرمائیں، آواز بلند نعرہ صلوات۔ درود بھیجیں آپ حضرات محمد ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین مومنین و مومنات کی ایصال ثواب کے لیے آپ حضرات پڑھ دیں۔ درود بھیجیں آپ حضرات محمد و آل محمد پہ۔ نور احمد ایک نور حیدر قرار دو، نور احمد ایک نور حیدر قرار دو، تیرے اے حسن ازل ہیں آئینہ بردار دو، نور احمد ایک نور ایک سر فرش پیمبر، ایک سر عرش بری، نفس حیدر نے لائے رات بھر بازار دو، نفس حیدر نے لگائے رات بھر بازار دو، درود بھیجیں آپ حضرات۔ نفس حیدر نے لگائے رات بھر بازار دو، ایک ضرب یوم خندق، ایک
ہنسی بے شیر کی ایک ضرب یوم خندق ایک ہنسی بے شیر کی حق کی خاطر کیا برابر کے ہوئے یہ وار دو نور احمد ایک نور درود بھیجیں آپ حضرات ہی آنو محمد کے قیامت آ گئی آتے ہی آنو محمد کے قیامت آ گئی کیا ہو جب آ جائیں رن میں حیدر کرار دو کیا ہو جب آ جائیں رن میں حیدر کرار دو درود بھیجیں آپ حضرات نور احمد ایک نور رن میں سارے عاشقیاں کو تھا اجل کا مشورہ رن میں سارے عاشقیاں کو تھا اجل کا مشورہ سب روح سے تیغ قاسم پر سروں کو وار دو نور احمد ایک نور درود بھیجیں آپ حضرات ایک اس سے بہتر درود بھیجیں آپ حضرات کہتی تھی بانو اصغر پیارے کس جنگل میں سوتے ہو کہ نگری کے دیس سدھارے کس جنگل میں سوتے ہو زہرا جی کے راج دو
جنگل میں سوتے ہو ماں کب سے کھڑی راہ نہار کس جنگل میں سوتے ہو سانجھ بھائی سب پنکھ پکھیرو آئی کے لین بسیرا زندان میں جب کہ دختر شبیر مر گئی دنیا سے دفعتاً سفر خلد کر گئی کنبے کے دل پداغ جدائی کا دھر گئی غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی جنت بسائی دیکھ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو بازو ہلا کے بانو نشاد نے کہا بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا باتیں ابھی تو کرتی تھی آنسو بہا بہا ساکت ہے نبض ہائے غضب سرد دستوں پامو دیکھتے ہی زیست کا نقشہ بدل گیا کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا قربان جاؤں قیدی دام بالا ہے ماں آفت میں باد سبت نبی مبتلا ہے ماں مجبور ہے غریب ہے بے دست پا ہے ماں بی بی کو دے کہاں سے کفن بے ردھا ہے ماں پہلے سے خاک میں ہے بدن سباتا ہوا لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا ہوا لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا ہوا زندہ میں جب کہ دختر
ٹھیک ہے یہ سماعت فرما لے اعلان کہ 17 محرم کو 9:30 بجے شب میں ٹاپے والی گلی میں جناب شمشاد صاحب کے مکان پر مجلس منعقد ہوگی 9:30 بجے شب میں۔ اس مجلس کو علی جناب مولانا تنویر عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش اس میں شرکت فرمائیں۔ اور 23 محرم کو درگاہ عباس کے پاس میر صادق کی مسجد سے ملا ہوا مکان ہے جناب انیس عباس صاحب کا، وہاں 9 بجے شب مجلس منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو آفتاب خطابت علی جناب مولانا میر سمجدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش اس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت فرمائیے گا۔ اور 26 محرم سے 30 محرم تک پڑان کی مسجد پر جو ہر سال کی طرح امسال بھی ہمسایہ مجالس منعقد ہوگا، دین و خواتین کے موضوع پر خطیب اہل بیت علی جناب مولانا میر سمجدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں ان تمام مجالس میں شرکت فرمائیے گا۔ میں درخواست گزار ہوں خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اس خمسے کی دوسری مجلس خطاب فرمائیں باوعد نعرہ صلوات۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عرشی رضا صاحب کے والد مرحوم جناب جناح رضا نقوی صاحب اور قمر رضا صاحب کے والد مرحوم کیا نام شمیم رضا صاحب مرحوم سید محمد نقی عابدی صاحب ابن سید محمد اطہر علی عابدی صاحب مرحوم اعجاز حسین ابن ارشاد حسین صاحب دلاور حسین صاحب مرحوم عباس دلاور مرحوم مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب ان کے اہلیہ مرحومہ حسین مہندی صاحب اور جملہ مومنین جو سال ایام عزا یا اس سے پہلے اس دنیا سے گزر گئے ان کی ارواح کو اس سال ثواب کر دیں۔ اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ إياك نعبد وإياك نستعين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمارے جاوید بھائی کی والدہ مرحومہ کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون
ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ قابل قدر عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتم داران حضرات اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتصدق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حسینی اکیڈمی کی جانب سے منعقدہ اس 5 روزہ 5 مجالس میں آج یہ دوسرا روز ہے۔ آپ حضرات کی توجہات کے ساتھ قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف کیوں اس عنوان کے تحت گفتگو کرتے ہوئے میں نے کل ہی سے آپ کے سامنے گفتگو کا آغاز کیا اور سورہ النحل کی ایک آیت کریمہ کو تلاوت کیا، جس آیت میں خداوند عالم نے بہت وضاحت کے ساتھ اس قرآن کی شان بیان کی، اس قرآن کی عظمت بیان کی اور اس قرآن کی افادیت کو بیان کیا۔ اعلان ہوا کہ دلیلوں کے ساتھ براہین کے ساتھ ہم نے اپنے نبی کی طرف اس قرآن کو ذکر بنا کے نازل کیا، اور اس قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہر بیان کو درج کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد اس پر تفکر کرو۔ میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن تفکر کے لیے آیا ہے۔ قرآن میں قرآن خوانی کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ قرآن فہمی کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں مختلف مقامات پر بار بار آیتوں کے ذریعے قاریان قرآن کے ذہنوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ تم اس قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے۔ دیکھیے بار بار قرآن میں آیتوں کا حکم تفکر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تلاوت سے ثواب تو مل سکتا ہے، لیکن جو اصل فیض قرآن ہے وہ صرف تلاوت سے نہیں ملنے والا ہے، اس کے لیے تفکر ضروری ہے، اس کے لیے غور و فکر ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر قرآن کی تلاوت ہوگی اور تفکر نہیں ہوگا، تدبر نہیں ہوگا، تو وہ قرآن جو ہر سوال کا جواب لے کے آیا ہے، وہ قرآن جو ہر مسئلے کا حل بن کے آیا ہے، وہ قرآن جو ہر الجھن کو سلجھانے کے لیے آیا ہے، وہ قرآن جو اندھیروں کے لیے روشنی بن کے آیا ہے، وہ قرآن جو ہر راہ کے لیے راہبر بن کے آیا ہے، وہ قرآن جو ہر مشکل کے لیے مشکل کشا بن کے آیا ہے، وہ قرآن جو پیغمبر کے دل پر نازل کیا گیا، اگر اس پر تفکر نہیں کیا جائے گا تو قرآن سے مسئلوں کا حل نہیں ملے گا، بلکہ قرآن پڑھی کے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ قرآن سے اختلافات دور نہیں ہوں گے، بلکہ قرآن پڑھی کے اور اختلافات میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک صلوات بآواز بلند بھیجے۔ دیکھیے جناب سیدہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں کہ آپ چاند رات سے یوں ہی ہر مجلس میں اس کثرت سے جا رہے ہیں، اور اس سال گرمی اپنے بام عروج پر ہے، لیکن عزیزوں موسم کی گرمی اپنی جگہ ہے۔ اہل بیت کی محبت کا ایک معجزہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت میں خنکی ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا، خنکی محسوس کرنا، تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ اللہ صلوات اور پڑھے محمد والے احمد۔ بہرحال باہر گرمی ہے لیکن آپ کے دلوں میں محبت کی ٹھنڈک ہے، خنکی ہے۔ دیکھیے خنکی بھی کیا چیز ہوتی ہے، ٹھنڈک بھی کیا چیز ہوتی ہے، سردی بھی کیا ہوتی ہے کہ پرسوں کا رکھا ہوا تبرک آج بھی آپ کو گھر میں تر و تازہ ملے گا۔ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ جب سے ریفریجریٹر ایجاد ہوا تو ہفتے بھر پرانا کھانا بھی تازے کا تازہ نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریفریجریٹر کے اندر خنکی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے۔ معلومہ جہاں خنکی ہوتی ہے وہاں اشیاء خراب نہیں ہوتی ہے۔
جہاں خنکی ہوتی ہے وہاں اشیاء خراب نہیں ہوتی ہیں. اب کوئی نہ پوچھے کہ قبر کے اندر محب اہل بیت کی میت خراب کیوں نہیں ہوتی. ایک صلوات بآواز بلند پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ آپ متوجہ رہے تو میں موسم کی گرمی پر بھروسہ کر کے گفتگو نہیں کروں گا. گرمی سے خوفزدہ ہو کے آپ کے دلوں کے اندر جو محبت اہل بیت کی خنکی ہے اس پر اعتبار کر کے گفتگو کروں گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن بجائے اس کے اگر تفکر نہیں ہوگا کہ اختلاف دور ہوں، اختلافات میں اور اضافہ ہو جائے گا. چنانچہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ملت مسلمہ میں قرآن ایک ہے. جتنے بھی فرقوں کے مسلمان ہیں سب یہی ایک قرآن پڑھتے ہیں. یہی بسم اللہ سے شروع ہونے والا اور والناس سے تمام ہونے والا، یہی 30 پاروں کا قرآن، یہی 114 سوروں کا قرآن. قرآن سب کے پاس ایک ہے مگر سب کے عقیدے ایک نہیں ہیں، سب کے نظریے ایک نہیں ہیں، سب کی نماز پڑھنے کا طریقہ ایک نہیں ہے، سب کا روزہ کھولنے کا وقت ایک نہیں ہے، سب کے شریعت کے مسائل ایک نہیں ہیں، سب کے نکاح کے قانون ایک نہیں ہیں، سب کے طلاق کے معاملات. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. فرمائیے گا بھائی قرآن ایک، عقیدے الگ، قرآن ایک، نظریے الگ، قرآن ایک، نماز کے سلیقے الگ، قرآن ایک، روزے کے طریقے الگ. ہر بات میں اختلاف ہے. توحید میں اختلاف، نبوت میں اختلاف، امامت میں اختلاف، شفاعت میں اختلاف، قیامت میں اختلاف. سوال یہی تو ہے، موضوع یہی ہے جس کا نتیجہ آخر میں آئے گا انشاءاللہ کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف کیوں ہے. اب میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن میں اختلاف ہے. آج عرض کرنا ہے کہ قرآن لانے والے میں اختلاف ہے. کتنا اختلاف ہے کہ قرآن کو ہر مسلمان کتاب علم مانتا ہے. قرآن کو ہر مسلمان کتاب علم مانتا ہے. یہ مانتے ہیں کہ ہر علم قرآن ہے. علم حیات قرآن میں ہے، علم فلسفہ قرآن میں ہے، علم نحو قرآن میں ہے، علم سر قرآن میں ہے. اچھا عجیب بات ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ ہر علم قرآن میں ہے، اور جو قرآن پڑھا ہوتا ہے اسے سب پڑھا لکھا مانتے ہیں. بھائی حافظ جی کی عزت یوں ہی تھوڑی ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. بھائی جو بھی قرآن پڑھ لے وہ پڑھا لکھا مانا جاتا ہے. لیکن لطیفہ یہ ہے کہ اگر امتی قرآن پڑھ لے تو وہ پڑھا لکھا مانا جاتا ہے، اور جو قرآن لے کے آیا اسے ان پڑھ مانا جاتا ہے. بھائی عجیب بات ہے کہ جو قرآن کا حافظ ہے، جو قرآن کو حفظ کر لے وہ پڑھا لکھا، اور جو قرآن لے کے آیا اسے ان پڑھ مانتے. اچھا کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ تو خود قرآن ہی کی بنیاد پر مانتے ہیں. توجہ رکھیے گا. جب آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو نبی کو ان پڑھ مانتے ہیں کہ بھائی آپ کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ نبی ان پڑھ تھے، تو آپ کو روایت نہیں سنائیں گے، وہ آپ کو سورہ جمعہ کی آیت سنائیں گے کہ قرآن میں موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ هو الذی، وہ اللہ، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، کہ وہ اللہ جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. کاہے کے لیے؟ کہ نفسوں کو پاک کرے. وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. پوری توجہ رکھیے گا. یہ ہے سورہ جمعہ کی آیت. جب آپ پوچھئے کہ بھئی آخر نبی کو ان پڑھ کیوں مانتے ہو، تو یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں صاف صاف قرآن میں نبی کو امی کہا گیا ہے. میری تو متوجہ رہیے گا. اور عربی زبان میں امی بنا ہے لفظ ام سے، اور ام کہتے ہیں ماں کو. تو جو بچہ
پیدا ہوتا ہے کے ذریعے دنیا میں آتا ہے وہ امی کہلاتا ہے. چونکہ پیدا ہونے والا بچہ ان پڑھ ہوتا ہے لہذا اسے امی کہا جاتا ہے. تو جب قرآن میں نبی کو امی کہا تو امی کا مطلب ان پڑھ ہے. تو ہم پڑھا لکھا کیسے مان لیں؟ دیکھیں یہ تلاوت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آئے, تفکر نہ ہونے کی وجہ سے آئے. بیٹا مجھ سے جڑ جائیے گا. اس لیے کہ جس آیت میں نبی کو شروع میں امی کہا ہے اسی میں آخر میں نبی کو معلم کہا ہے. اگر امی کا مطلب ان پڑھ ہوتا ہے تو معلم کا مطلب پڑھانے والا ہوتا ہے. بھائی آیت ایک ہے, شروع میں اگر لفظ امی ہے تو آخر میں لفظ معلم ہے. اگر امی کا مطلب ان پڑھ ہے تو معلم کا مطلب پڑھانے والا ہے. اب یہ تفکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ امی پر رک گئے, معلم تک نہ پہنچے, یا بزرگوں کی عادت ہے کہ غار میں پھنس گئے غدیر تک نہ. دیکھیں تفکر کا نتیجہ ہے, نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ لفظ امی پڑھ لیا وہ معلم نہیں پڑھا کہ صاحب وہ ان پڑھ تھے نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا. اچھا عجیب غریب بات ہے, گفتگو شروع ہوئی کہ آخری نبی کے لیے یہ نظریہ ہے کہ وہ ان پڑھ تھے, مگر پہلے نبی کے لیے جناب آدم کے لیے کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ وہ ان پڑھ تھے. حالانکہ میں جملہ دیکھتا ہوں متوجہ ہوئے کہ نہیں. بھائی جناب آدم کو سب عالم مانتے ہیں. ارے آدم کے لیے تو یہ بھی نہیں ملتا کہ کبھی انہوں نے کاغذ و قلم مانگا ہو. بات پہنچ رہی ہے میری؟ بھائی جناب آدم کے لیے تو یہ بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی کاغذ و قلم مانگا ہو. انہیں عالم مانتے ہیں. ہم نے کہا آدم کے علم کی دلیل کیا ہے, کس مدرسے میں پڑھے آدم, کہاں دریا آدم نے, آدم کا استاد کون, آدم کے علم کا مرکز کیا. آج تک جناب آدم کے لیے کوئی نہیں کہتا. بھائی آدم کے علم کی کیا دلیل ہے, آدم کے علم کی کیا دلیل ہے؟ تو جناب آدم کے علم کی دلیل مدرسہ نہیں ہے, درس نہیں ہے, تقریر نہیں ہے, تحریر نہیں ہے. آدم کے علم کی دلیل یہ ہے کہ جب پنجتن کے نور ان کے سامنے پیش ہوئے تو آدم نے بتایا تو محمود, یہ محمد, تو اعلی, یہ علی, تو فاطر, یہ فاطمہ, تو محسن, یہ حسن, تو خطیب الاحسان, یہ ہے حسین. تو جناب آدم کے علم کی دلیل کتاب نہیں, درس نہیں, تحریر نہیں, تقریر نہیں, مدرسہ نہیں. آدم کے علم کی دلیل ہے کہ پنجتن کے نام جانتے ہیں. ارے جو پنجتن کا نام جانے وہ تو عالم ہو جائے جس کی گود میں علی ہو. ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھے محمد. سنیے گا آزان گرام. اللہم صلی اللہ محمد. بھائی جس کی گود میں مولا علی بھی ہو, بی بی فاطمہ بھی ہو, مولا حسن بھی ہو, مولا حسین بھی ہو. ارے لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں. ارے جس کی گود کی گلی میں شہر علم کا دروازہ کھلتا ہو, اس کے لیے بحث. تو عزیزوں کچھ اعتراض ہوتے ہیں, عداوتاً اور کچھ اعتراض ہوتے ہیں
سیاستن، کچھ عداوتن اعتراض ہوتے ہیں، کچھ سیاستن اعتراض ہوتے ہیں۔ مجھے 23 سال پڑھتے ہوئے الحمدللہ یہ خمسہ پڑھتے ہوئے ہو گئے، 23 برس، اللہم صلی اللہ علیہ۔ بہت سے جوان بوڑھے ہو گئے اور بہت سے ماشاءاللہ بچے جوان ہو گئے، صلوات بھیجے بابا علیہ۔ 20 برس تو اسی بارگاہ میں ہو گئے اور 3 برس افضل محل میں پڑھا تھا۔ مجھے آپ نے ہمیشہ ممبر پر دیکھا، محفل میں دیکھا، مجلس میں دیکھا، تو میری کیا امیج آپ کے دماغ میں ہے کہ یہ آدمی کون ہے؟ میری کیا تصویر آپ کے دماغ میں؟ تو یہ کہ یہ مولا کا ذاکر ہے، امام حسین کا ذاکر ہے، مجلس سے پڑھتا ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ مجھے ممبر پر دیکھا، محفل میں دیکھا، مجلس میں دیکھا، تو آپ کے ذہن میں ایک تصویر یہ ہے کہ یہ مولا حسین کا ذاکر ہے۔ تو ایک منظر آپ یہ دیکھیں کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور ایک منظر یہ دیکھیں کہ حضرت گنج کے کسی ایسے ہوٹل میں کھانا کھاؤں جہاں شریعتاً کھانا کھانا حرام ہو۔ تو آپ کسی کو ٹوکے نہ ٹوکیں، کسی کو روکے نہ روکیں، آپ اسے ضرور کہیں گے کہ واہ سبحان اللہ، آپ یہاں آپ کو کوئی اور ہوٹل نہیں ملا، آپ یہاں کھانا کھا رہے ہیں، تو پہلے تو میں کوئی فتویٰ ڈھونڈوں گا، کوئی حدیث ڈھونڈوں گا، لیکن فتویٰ میرے حق میں ہے نہیں، حدیث میرے فیور میں ہے نہیں۔ میں فوراً آپ کے دماغ کو ٹٹولوں گا کہ آپ سب سے زیادہ کس عالم کو مانتے ہیں، پھر میں آپ کا ذہن ڈائیورٹ کروں گا کہ صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ بھی یہاں کھاتے ہیں۔ بھائی پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا میرا کام، وہ بھی تو یہاں آتے ہیں۔ یہ میں نے ان کا نام کیوں لیا؟ عزیزوں کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ اپنے دامن کا دھبا چھپانے کے لیے کسی بڑے کے دامن پر یہ جملہ آپ کے حوالے، کسی بڑے کے دامن پر دھبا لگایا جاتا ہے۔ یہ نبی کو ان پڑھ نہیں بنایا ہے، ارے خلافتوں کی جہالت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ خلافتوں کی جہالتیں چھپانا تھی تو نبی کو ان پڑھ بنایا۔ اب 90 برس کے طوطے کو رٹایا کیسے جائے؟ ارے کیا ہو رہا ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو نبی کو ان پڑھ بتا دیا کہ بعد اللہ انہیں پڑھنا نہیں آتا، انہیں لکھنا نہیں آتا۔ حالانکہ یہ تو تب کہنا چاہیے تھا جب نبی نے کہا لاؤ کاغذ و قلم لاؤ، تو اگر ان پڑھ نہیں تھے تو دے دیا جاتا۔ کیا سنایا بھائی ان پڑھ کیا لکھ پائے گا؟ تو عزیزان گرامی خود قرآن لانے والے میں اختلاف۔ اب سنیے گا انشاءاللہ جیسے جیسے دن بڑھیں گے موضوع کھلتا جائے گا اور کچھ نئی باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی کہ خود قرآن لانے والے کے معاملے میں اختلاف، علم کے معاملے میں اختلاف، پھر دوسرے معراج رسول اس میں اختلاف ہے۔ حالانکہ معراج پاقیدہ، یہ بات کروں کی مجلسوں میں بہت پڑھ چکا ہوں، معراج یہ بہت اہم ترین مرحلہ ہے خاص کر کے شیعوں کے لیے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام نے فرمایا کہ جو 3 باتوں کا انکار کر دے لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا معراج رسول، جو نبی کی معراج کا انکار کرے لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ پوچھا دوسری بات کا جو قبر کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ پوچھا تیسری بات کا جو شفاعت کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ بھائی منکر معراج شیعہ نہیں ہوتا، منکر قبر شیعہ نہیں ہوتا، منکر شفاعت
شیعہ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے بھائی؟ معراج کا منکر، قبر کا منکر، شفاعت کا منکر شیعہ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ باتیں ہیں تین. سبب ہے ایک، منکر معراج، منکر قبر، منکر شفاعت شیعہ اس لیے نہیں ہوتا کہ معراج میں ہے آواز علی. بھائی معراج میں ہے آواز علی، قبر میں ہے آمد علی، شفاعت میں ہے اختیار علی. ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جانا. مولا کو سلامت رکھے، اللہ صلی اللہ علیہ محمد. تو عزیزوں، معراج خود پیغمبر اسلام کی معراج میں اختلاف ہے. مسلمانوں کا ایک طبقہ یہ مانتا ہے کہ پیغمبر کو معراج ہوئی مگر ان کی روح گئی تھی، ان کا جسم نہیں گیا تھا. جسمانی معراج نہیں مانتے، وہ کہتے روح گئی تھی. آپ مجھ سے پوچھئے تم کیا مانتے ہو؟ تو میں تو مانتا ہی نہیں کہ نبی گئے تھے. دیکھیں آپ صرف اور صرف چونکہ میں مولا سے عقیدت رکھتا ہوں، عقیدت کی وجہ سے واہ واہ کر رہے ہیں. حقیقت میں آپ بھی کہہ رہے ہوں کیا پک رہا ہے. میں مانتا ہی نہیں کہ نبی گئے تھے. بھائی مجھ سے پوچھئے، میں کہتا ہوں میں مانتا ہی نہیں نبی گئے تھے. میں قرآن کے 15ویں پارے کو روح جائے گی، میں نہیں مانتا. وہ تو اللہ کہہ رہا میں لے گیا. سبحان اللہ اسرا بعبدہ، بے نیاز ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو لے گیا. یہاں یہ کہ صاحب وہ نبی نے خواب دیکھا تھا، خالی خواب میں معراج ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی بیگم کو خواب سنایا. تو عزیزو خواب ہم بھی دیکھتے ہیں مگر خوابوں کی بھی تعبیر ہوتی ہے. بھائی مومنوں، روایت ہے، حدیث ہے کہ آخری دور میں مومنوں کے خواب سچے ہوں گے. صلوات بھیجے محمد وآلہ. بھئی اگر گرمی کا احساس نہ ہو تو ایک باواز بلند صلوات پڑھو. سنیں عزیزوں، بھئی خواب نہیں ہوتا ہے، خواب کی بھی تعبیریں ہوتی ہیں. خواب کی بھی تعبیر ہوتی. مومن تو مومن ہے. بھئی جنگ خیبر کا مشہور واقعہ ہے کہ مولا علی جنگ خیبر میں پہنچے. تحذیر المتین فی تاریخ امیر المومنین میں ہے کہ مولا علی نے اپنا علم پتھر پر گاڑا تو قلعہ قموس پر ایک یہودی بیٹھا تھا اور وہ توریت کو لیے ہوئے اپنے ہاتھ میں توریت کا مطالعہ کر رہا تھا. جیسے ہی مولا علی نے علم پتھر پر گاڑا ویسے ہی اس یہودی نے چونک کے تورات کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، تورات کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا. یہودی تھا مگر قسمت کا دھنی تھا کہ تورات بھی دیکھ رہا ہے، قرآن بھی دیکھ رہا ہے. تورات بھی دیکھ رہا ہے اور قرآن بھی دیکھ رہا ہے. اس نے مولا علی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو مولا علی نے کہا میرا نام علی ہے. تو اس نے ایک مرتبہ تورات کو دیکھا اور تورات بند کی اور سر پر رکھی اور کہا یہودیوں اب تمہاری خیر نہیں ہے، اس لئے کہ وہ آیا ہے جس کا نام تورات میں ہے. مولا علی آگے بڑھے، مرحب سامنے آیا. اس نے مرحب سامنے آیا تو میرے مولا نے کہا کہ میری ماں نے
میرا نام حیدر رکھا ہے. بھائی یہودی عالم سے کہا میرا نام علی ہے، مگر مذہب سے یہ نہیں کہا کہ میرا نام علی ہے، اس سے کہا میرا نام حیدر ہے. بھائی عالم سے اپنا نام علی بتایا، مذہب سے اپنا نام حیدر بتایا. کیوں؟ مذہب کی ماں نے خواب دیکھا تھا. مارے مذہب کی ماں نے خواب دیکھا تھا، یہ علی نے نام نہیں بتایا، اس کے خواب کی تعبیر. بلا صلوات آواز بلند پڑے محمد. اور فرمایا پھر یہ خواب کی تعبیر بتائی. تو خوابوں میں تعبیر ہوتی. بھائی مادر مرہم نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر ظاہر ہوئی. تو چلیے مان لیا نبی نے خواب ہی دیکھا تو کیا تعبیر نہ ملے گی؟ ایک اور نبی ہے، ماضی کا بچھونا ہے، وہ ماضی کے بچھونے پر لیٹا خواب دیکھ رہا ہے. کہا اسماعیل میرے لال میں نے خواب دیکھا کہ تمہارے گلے پر چھری چلا رہا ہوں. کہا بابا یہ حکم خدا ہے. دوسرے دن ابراہیم نے کہا بابا میں نے خواب دیکھا. ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا تمہارے گلے پر چھری چلا رہا ہوں. کہا بابا یہ حکم خدا ہے. تیسرے دن پھر خواب دیکھا. اسماعیل نے کہا بابا یہ خدا کا حکم ہے، آپ مجھے ذبح کر دیں. اب جب ابراہیم خواب دیکھ کے چلے، رسی اور چھری لگے، تو جاگتے میں چلے کہ سوتے میں چلے؟ اگر آپ کا ذہن میرے ذہن سے جڑا ہے تو انشاءاللہ خاموش نہ رہیے گا. جاگتے میں چلے کہ سوتے میں چلے؟ کہ جاگتے میں چلے. اس کا مطلب نبی جو دیکھتا ہے وہ دکھاتا بھی ہے. تو بھئی چھوٹا نبی جو دیکھے وہ دکھائے اور بڑا نبی بیوی کو سنا کے رہ جائے. آپ جو فرمائیے گا. جب ابراہیم نے خواب دیکھا، رسی لی، چھری لی، بیٹے کو لیا، چلے ذبح کرنے. تو سمجھتے ہیں کہ ابراہیم نے اسماعیل کے ہاتھ میں رسی باندھی، آنکھوں میں پٹی باندھی، چھری لی اور اسماعیل کے گلے پر رکھی. اب دیکھیں اس معاملے میں سارے فرقوں میں اتحاد ہے کہ جیسے ہی چھری رکھی ویسے ہی دمبا آ گیا. ارے میدے کے معاملے میں اتحاد ہے. کیا تو جو حلوائیے گا سب مانتے ہیں کہ دمبا آ گیا. تو بھائی میں احمق آدمی، میں بھی مانتا ہوں کہ دمبا آیا، لیکن ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کس کا باغ کھا کے آیا، کس کا کھیت چڑھ کے آیا، کس کی رسی توڑا کے آیا؟ کہا بھائی وہ آسمان سے آیا. تو کچھ سمجھ میں آیا. ہم نے کہا ہمارے مولا کے لیے آسمان سے ذوالفقار آئی. کہا وہاں تلواروں کی دکان ہے. ارے بھیا گھوم کے دیکھو، جہاں بکروں کی منڈی آئی اسی کے برابر. جہاں اچھا آپ کا شکریہ، بہت بہت صلوات پڑھے محمد والے. دیکھیں ہمارے منع بابو نے سنت دی کہ بہت اچھی مجلس ہے، صلوات اور پڑھے محمد والے. شکریہ ہے، ہمارے دوست ہے. تو عزیزوں دمبا آیا. اچھا مجھے بتائیے جب جناب ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی تو کئے مہینے کا سفر کر کے آیا؟ کئی دن کی جرنی کے بعد آیا؟ بھائی ایک شہر دوسرے شہر آدمی جاتا تو کئی گھنٹے لگتے ہیں، کئی دن میں آیا. میرا دل کہتا ہے ایک دن چلا ہوگا، باغ جناح میں گھوما ہوگا،
حوروں نے گلے میں ہاتھ پہنایا ہوگا، گلیوں میں گھمایا ہوگا کہ کئی دن بعد نہیں، جیسے ہی چھری رکھی نہ آہیں نکلی، نہ خون بہا، نہ چیخیں اٹھی، جیسے ہی چھری رکھی ویسے ہی دمبا آ گیا۔ اب اس عقل کو کیا کیجئے کہ دمبے کا آنا سمجھ میں آتا ہے، محمد کا جانا۔ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دمبے کا آنا سمجھ میں آتا ہے، نبی کا جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا یہ جو دمبا آیا آسمان سے آیا، یہ آسمان میں پہنچا کیسا؟ یہ کیسے پہنچ گیا آسمان پر؟ اس راز کو ہمارے آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ جو دمبا جناب اسماعیل کے لیے آیا وہ دمبا جنت پہ پہنچا کیسے؟ تو امام نے فرمایا سنو، حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا، ایک کا نام حابیل تھا۔ قابیل نے کہا میں وارث آدم ہوں، آدم نے کہا حابیل میرے وارث ہے۔ جب دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہوا تو آواز آئی کہ ان سے کہو فیصلہ تب ہوگا